اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے گا، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون، داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، افواجاً، فوج در فوج، فسبح، بس آپ تسبیح بیان کرے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں نصر کا لفظ موجود ہے۔ اسی سورت کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 114واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 113 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اور اس کا 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ مکہ مکرمہ کی شاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ قریش مکہ نے دارالندوہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لیا کہ یہ سارے اکٹھے حملہ کرے تاکہ بنو ہاشم ہمارے ساتھ لڑ نہ سکے، زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کریں گے تو سب مل کر ادا کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کر دیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ نے جبل سور کی چوٹی پر غار ثور میں چھپ جانا ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے فوراً یہ لفظ نکلا، الصحبۃ الصحبۃ، حضرت میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بڑا دشوار گزار پہاڑ ہے۔ حضرت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الجنان میں فرمایا ہے کہ میں بڑا باہمت آدمی ہوں، مگر اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں میرے 2.25 گھنٹے لگے تھے۔ اس وقت سیڑھیاں نہیں بنی تھی، اب تو سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہے، پھر بھی ہم جیسوں کے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بہت دشوار گزار اور بلند پہاڑ ہے۔ میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے غار میں 2 نفل بھی پڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گھر سے تشریف لے گئے تو کافر بڑے پریشان ہوئے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا، دیوانوں کی طرح ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے۔ پھر جب اعلان ہوا کہ ان کے پکڑنے والوں کو 200 اونٹ ملیں گے تو اس لالچ میں اور پاگل ہو گئے۔ 200 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ غار ثور میں چھپنے والا راز صرف 2 آدمیوں کے پاس تھا، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے ڈیوٹی تھی کہ رات کو غار میں کھانا پہنچانے کی، اور دوسرے رازدان عبداللہ بن اریقط، جن سے 10 دینار پر طے ہوا تھا کہ 3 دن بعد غیر معروف راستے سے یثرب لے جانا ہے، کیونکہ یہ راستوں کا ماہر آدمی تھا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ان کافروں میں سے تھا جنہوں نے خیف بنو کنانہ میں قسمیں اٹھائی تھی بائیکاٹ کی کہ بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تک بائیکاٹ جاری رکھنا ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بائیکاٹ تھا ان لا یناکحہم ولا یبایعہم،
نہ ان کے ساتھ رشتہ کرنا ہے اور نہ ان سے خرید و فروخت کرنی ہے۔ لیکن یہ بات کا پکا آدمی تھا، سب کچھ اس کے علم میں تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے طے کیا تھا کہ تو نے 3 دن کے بعد ہمیں فلاں جگہ سے وصول کرنا ہے اور گمنام راستے سے مدینہ طیبہ پہنچانا ہے، اس پر تجھے 10 دینار ملیں گے۔ اس وقت 10 دینار کا ایک اونٹ آتا تھا۔ پہلے لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بدر والے راستے سے جاتے تھے، مگر وہ لمبا راستہ تھا۔ سعودی حکومت نے آج کل جو سڑک بنائی ہے یہ طریق الہجرہ ہے، اسی راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ آج کل بسیں اس راستے پر جاتی ہیں۔ تو کافر ہونے کے باوجود یہ بڑا دیانتدار آدمی تھا، 10 دینار پر راضی رہا اور 190 دینار پر لات ماری۔ اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور وہ رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے تلاش شروع کی۔ قبیلہ بنی مخزوم کا ایک بڑا ماہر کھوجی تھا، وہ پاؤں کے نشانات کے ذریعے غار ثور کے منہ پر جا پہنچا۔ کہنے لگا یہاں تک کوچ پہنچتا ہے، اور کہہ بھی صحیح رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مکڑی نے غار کے منہ میں جالا بن دیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ لوگوں نے کھوجی سے کہا کہ تیری عقل ماری گئی ہے، اگر وہ اندر جاتے تو مکڑی کا جالا اس طرح رہتا، الٹا اس پر برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے قلعہ کا کام لیا۔ کافر غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، لا تحزن، آپ پریشان نہ ہو۔ یہاں پر رافضیوں کی خیانت دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر اس لیے بولے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم اندر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے تو ابوبکر بچ جاتے؟ انعام تو دونوں کے لیے مقرر تھا، مگر خبیث آدمی کی خباثت ہی سوچتی ہے اس کو، تو لہذا ان کی باتوں میں نہ آیا کرے۔ تو خیر ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ پھر 8 سال کے بعد وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 نفوس قدسیہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہم، اور تورات کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ دنیا کا سردار فاران کی چھوٹیوں سے 10,000 نفوس قدسیہ پاک باز نفوس کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اب عیسائیوں نے 10,000 کا لفظ نکال کر اس کی جگہ 10 لاکھ کر دیا ہے تاکہ یہ پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہ آئے۔ ذخیرۃ الجنان میں حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ 1900 سے پہلے جو انجیل اور کتاب مقدس طبع ہوئی ہے اس میں 10,000 کا لفظ موجود ہے، اور 1982 میں مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا۔ مانچسٹر پہنچے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تورات کا کوئی پرانا نسخہ تلاش کرو۔ نسخہ مل گیا، وہ انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا فلاں باب نکال کر مجھے اس کا ترجمہ سنا، اس میں 10,000 کا لفظ موجود تھا۔ میں نے اس صفحے کی اور پہلے صفحے کی فوٹو کاپی کرا لی جو میرے پاس موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر صرف 15 جانیں ضائع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے اس گلی سے گزر کر کعبہ پہنچنا ہے۔ مختلف ساتھیوں کے لیے مختلف گلیاں مقرر فرمائیں کہ اس نے اس گلی سے اور اس نے اس گلی سے کعبہ پہنچنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے تو قریشی ضد میں آ گئے کہ ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ جو تلوار نہ اٹھائے اسے کچھ نہیں کہنا، عورتوں بچوں بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ تلواریں
اس کے خلاف استعمال کرنی ہے جو تمہارے سامنے تلوار اٹھائے، لہذا تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گلی سے نہیں گزرنے دیں گے، دوسرا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے گزرنا ہے۔ پیش قدمی کی تو انہوں نے 2 صحابی شہید کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حملے کا حکم دیا۔ قریش کے 13 آدمی مارے گئے، بس یہ نقصان ہوا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو جتنے نامی گرامی آدمی تھے سب بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں وحشی بن حرب بھی تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حبار بن اسود بھی بھاگ گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا برابری میں چچا لگتا تھا۔ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جا رہی تھی تو اس نے روکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خاوند کی اجازت سے جا رہی ہوں۔ کہنے لگا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اونٹ پر سوار تھی، ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کر نیچے گرائے تھے۔ ان کے پیٹ میں بچہ تھا، ضائع ہو گیا اور وہ بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں فوت ہو گئی۔ اس حبار بن اسود نے بھی دوڑ لگا دی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی دوڑ لگا دی۔ کعبہ کے دروازے کی سیدھ میں 30 میل کے فاصلے پر سمندر تھا۔ جدہ شہر اس وقت آباد نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ کشتی میں سوار ہو گیا حبشہ جانے کے لیے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جھنڈا لہرا دیا اور حجون کے مقام پر جھنڈا لہرا دیا، جہاں کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے قسمیں کھائی تھی، اور فرمایا مکے والو ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ڈرتے ڈرتے عورتیں، بچے اور بوڑھے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کے جرم دہرائے اور زیادتیاں بتلائیں جو وہ کرتے رہے، کہ تم نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں وقت یہ کیا، تم نے حارث بن حدیجہ کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جرائم بتلاتے جاتے ان کے حوصلے پست ہوتے جاتے، اور کئی نے دوڑ لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے والو، تم نے اپنے جرائم سن لیے، لا تصریب عنکم اليوم، نہیں ہے ملامت تم پر آج کے دن، میں نے تم کو معاف کر دیا، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حبار بن اسود کے عزیز نے کہا کہ حضرت حبار کے لیے معافی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہے۔ وحشی بن حرب کو بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہے، کچھ نہیں کہنا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ اس نے بڑی بے دردی سے میرے چچا کو شہید کیا ہے۔ سینہ چاک کر کے، کلیجہ نکال کر، دل نکال کر، ناک کاٹ، کان کاٹے میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، یہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں۔ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آئی، کہنے لگی حضرت مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا ام حکیم ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند جو ہے وہ دوڑ گیا ہے، اگر وہ آ جائے تو اس کو بھی پناہ مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں مل جائے گی۔ کہنے لگی وہ بغیر کسی نشانی کے مطمئن نہیں ہوگا، کوئی نشانی دے دو۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، وہ اتار کر دے دی، وہ لے کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کشتی طوفان کی وجہ سے واپس آ گئی۔ اکرمہ نے دیکھا کہ میری بیوی کنارے پر کھڑی ہے، کہنے لگا معاملہ بڑا سخت لگتا ہے، انہوں نے عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ پوچھا ام حکیم کیسے آئی ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہاں تو رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، تجھے بھی معافی مل گئی ہے۔ کہنے لگا دیکھنا کہیں مجھے پسا نہ دینا۔ ام حکیم نے پگڑی مبارک سامنے کی اور کہا کہ یہ انہوں نے نشانی دی ہے کہ واقعتاً میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے گا،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے استغفار کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یوں ان آیات پر عمل کرتے تھے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا کہ آپ ان کو لے کر حج کرائے، میں نہیں جا سکتا کیونکہ لوگ دور دراز سے کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے نہیں پائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ عرب کا بڑا وسیع رقبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 10 سال تھی۔ 2.5 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی۔ مجلس شورا کے اجلاسوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بٹھاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس بچے کو شورا میں بٹھاتے ہیں، یہ شورا میں بڑی بڑی راز کی باتیں ہوئی ہے اور یہ بچہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر میرا بیٹا بھی آ بیٹھے گا، دوسرے بچے بھی آ بیٹھیں گے، شورا پر بچوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عام بچہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا والوں سے سوال کیا کہ سورۃ النصر میں گڑ کی بات کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ ترجمہ نہیں پوچھا، راز اور گڑ کی بات پوچھ رہا ہو۔ کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا بیٹا تم بتاؤ اس میں گڑ کی بات کیا ہے؟ فرمایا فیہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری کرے، تسبیح بیان کرے، اپنے رب کی حمد کی اور استغفار کرے۔ فرمایا سمجھ آیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح اور استغفار پڑھا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کا 1/4 حصہ پڑھ لیا ہے۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔